رحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے کہ قرآن پاک کا اسلوب کیا ہے۔ قرآن جن الفاظ میں نازل ہوا وہ ادب کی کس صفت سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا وہ شاعری ہے، خواہ وہ لٹریچر کی کوئی ادب کی صفت ہے، اور یا وہ خطابت ہے، یا کیا چیز ہے؟ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شاعری کے بارے میں تو خود قرآن میں فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، کہ ہم نے اپنے رسول کو شعر تو سکھایا ہی نہیں اور ان کے یہ شأن شان ہی نہیں ہے۔ پہلی تو اس چیز کی نفی ہو گئی۔ اور کفار بھی، مشرکین بھی جب قرآن سنتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ شاعری نہیں ہو سکتی، کیونکہ شاعری میں بلا وجہ کی باتیں کی جاتی ہیں، اور شاعری میں جب گفتگو کوئی کر رہا ہوتا ہے شاعر تو وہ کافی اور ردیف کا خیال رکھتا ہے، پھر اس کے بناؤ سگار کا خیال رکھتا ہے، معاشرے کی اصلاح اس کا نقطہ نظر نہیں ہوتی، بس وہ جو آ رہا ہے وہی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کو سب سے زیادہ جو کہا گیا الکتاب کے نام سے موسوم کیا گیا، لیکن اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو قرآن عام کتابوں کی طرح کتاب بھی نہیں۔ قرآن میں نہ آپ کو باب بنے ہوئے نظر آئیں گے، نہ کسی خاص موضوع کا کوئی ہیڈنگ ہے نظر آئے گا۔ کبھی ایک آیت شروع ہو رہی ہے، پھر اس کے ساتھ دوسری ہے، کبھی ایک موضوع چل رہا ہے، کبھی دوسرا موضوع چل رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو الکتاب کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس پیٹرن پہ نہیں لکھی جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا پھر پیٹرن کون ہے، انداز کون سا ہے۔ تو قرآن کا جو انداز معلوم ہوتا ہے وہ خطابت کا ہے۔ قرآن کبھی جلالی کیفیت میں بیان کر رہا ہے، کبھی منطقی دلائل دے رہا ہوتا ہے، کبھی آواز کے اتار چڑھاؤ جو خطیب کی کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہے، کبھی جھنجھوڑ رہا ہے، کبھی رلا رہا ہے، کبھی انسان کو امید دلا رہا ہے، کبھی جنت و دوزخ کے وعدے کر رہا ہے، کبھی آخرت کی باتیں کر رہا ہے، کبھی دنیا کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا وہی خطیبانہ انداز ہے جو عرب کے اندر لوگوں کو معروف تھا، کیونکہ عرب کو اپنی خطابت میں بڑا فخر تھا، اور یہ خطابت ہی ان کی پہچان تھی اپنی فصاحت و بلاغت پہ، لیکن قرآن نے ان کو مجبور کر کے رکھ دیا اپنی خطابت کی بنیاد پہ، اپنی فصاحت و بلاغت کی بنیاد پہ۔ پھر خطیب جو ہوتا ہے اس کا اپنے مخاطبین سے ذہنی رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ ان کو قائل کر رہا ہوتا ہے، ان کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، ان کی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی کیفیت ہے۔ قرآن خطابت کے سٹائل میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے جس پہ گفتگو کی وہ قرآن کا اسلوب تھا کہ قرآن کس اسلوب میں نازل کیا گیا، تو وہ قرآن کا جو بظاہر نظر آتا ہے وہ خطیبانہ اسلوب تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔